میڈلسن شرمندہ تھا۔ 1996 کی بہار تھی۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کا مشہور لیڈر پیٹر میڈلسن اپنی ہی سیاسی جماعت کے ایک ارب پتی رہنما جیفری رابنسن کے گھر گیا۔ باتوں ہی باتوں میں جدید طرز تعمیر کا ذکر چل نکلا۔ میڈلسن نے رابنسن کے عالیشان گھر پر نظر دوڑائی اور پھر بڑی حسرت سے بولا، اتنا ہی شاندار گھر میرا بھی خواب تھا، لیکن میڈلسن خاموش ہو گیا۔ رابنسن نے کروٹ بدل کر پوچھا، لیکن؟ میڈلسن نے بھررائی آواز میں جواب دیا، لیکن میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ میڈلسن کا یہ فقرہ سن کر رابنسن نے قہقہہ لگایا اور اسے آسان شرائط پر قرضے کی پیشکش کر دی۔ رابنسن کی آفر اس قدر شاندار اور برجستہ تھی کہ میڈلسن نے بلا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ چنانچہ اگلے روز دونوں دوست شہر گئے اور چند گھنٹوں کی جستجو کے بعد ٹرینڈی ناٹنگ ہل ایریا میں ایک شاندار مکان پسند کر لیا۔ 3,73,000 پاؤنڈ میں سودا ہوا، جو رابنسن نے اسی وقت ادا کر دیے۔ مئی 1997 میں برطانیہ میں الیکشن ہوئے۔ عوام میں پیٹر میڈلسن کی ساکھ اور مقبولیت کے باعث لیبر پارٹی نے لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کر لی، جس کے نتیجے میں ٹونی بلیئر وزیر اعظم بن گیا، جبکہ پیٹر میڈلسن وزیر صنعت و تجارت اور جیفری رابنسن خزانے کا نائب وزیر ہو گیا۔ ٹونی بلیئر نے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنی پہلی تقریر میں اعلان کیا، ہماری حکومت اتنی پاکیزہ ہوگی کہ پاکیزگی بھی اس پر رشک کرے گی۔ آنے والے دنوں میں بلیئر نے اپنی پالیسیوں اور بعض غیر معمولی اقدامات سے اپنا یہ دعویٰ سچ کر دکھایا۔ یہ سب بھی میڈلسن کا مرہون منت تھا، کیونکہ وہ نہ صرف عوام میں مقبول تھا بلکہ تمام وزراء سے بھی ذہین تھا۔ 1998 کے وسط میں میڈلسن کی وزارت نے جیفری رابنسن کے اثاثے جات کی پڑتال کی، جس کی رپورٹ پر وزیر نے قاعدے کے مطابق دستخط کر دیے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن دسمبر 1998 کے شروع میں لندن کے ایک اخبار کو کسی ذریعے سے میڈلسن کے خفیہ قرضے کی خبر ہو گئی۔ اخبار کے رپورٹر نے تحقیق کے بعد 21 دسمبر 1998 کو میڈلسن رابنسن ڈیل کی خبر شائع کر دی۔ بس چھپنے کی دیر تھی، برطانیہ کے حکومتی ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ دوپہر تک مارکیٹ میں پاؤنڈ امریکی ڈالر اور جرمن مارک کے مقابلے میں خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا برطانوی معیشت ہی بیٹھ جائے گی۔ لوگ باہر آ گئے۔ اخبارات نے معمول کی خبریں روک کر میڈلسن اسکینڈل پر خصوصی ضمیمے شائع کرنا شروع کر دیے۔ اسی شام ایوان کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں خاتون ممبر الزبتھ فیلکن نے میڈلسن کے بقیے ادھیڑ دیے۔ میڈلسن کا موقف تھا، یہ میرا ذاتی قرض تھا جس میں ذرہ برابر بھی حکومتی اثر و رسوخ استعمال نہیں ہوا۔ فیلکن کا کہنا تھا، یہ درست ہے، اس قرضے سے کسی برطانوی قانون پر زد نہیں پڑی، لیکن الیکشن کے دوران جب اثاثہ جات کی فہرست تیار ہوئی تو میڈلسن نے اس قرض کا اس میں ذکر کیوں نہیں کیا؟ مزید جب رابنسن کے اثاثہ جات کی پڑتال ہو رہی تھی تو میڈلسن کیوں خاموش رہا؟ لہٰذا یہ دونوں جرائم کسی بھی طرح قابل معافی نہیں۔ ایوان کے زیادہ تر ارکان نے الزبتھ فیلکن کے موقف کی تائید کی۔ فیلکن کی جرح 22 اور 23 دسمبر کے اخبارات میں شائع ہوئی، جس نے میڈلسن کے خلاف عوامی نفرت کو بھانپڑ بنا دیا۔ اس روز سیاسی تجزیہ نگاروں کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اگر اس اسکینڈل پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو شاید چند دنوں میں میڈلسن کے ساتھ ساری حکومت ہی روانہ ہو جائے۔ لہٰذا میڈلسن نے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا، ہم نے اعلان کیا تھا ہماری حکومت اتنی پاکیزہ ہوگی کہ اس پر پاکیزگی بھی رشک کرے گی، لیکن افسوس میں اس دعوے پر پورا نہ اتر سکا، لہٰذا مجھے اب حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں، میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ ٹونی بلیئر نے دکھی دل کے ساتھ اس کا استعفیٰ منظور کر لیا۔
ٹھیک 3 گھنٹے بعد قرض دینے والا جیفری رابنسن بھی مستعفی ہو گیا۔ جب دونوں رہنما 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے باہر آ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے کھڑے لوگ ان سیاستدانوں کا دکھ سمجھ سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اب برطانوی سیاست کے دروازے ان دونوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی آبزرویشن سے اتفاق نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے میڈنسن کی آنکھوں میں اقتدار چھوڑنے پر آنسو نہیں تھے، بلکہ وہ پاکستان کے بجائے برطانیہ میں پیدا ہونے پر دل گرفتہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو قرض لینے اور قرض چھپانے کے جرم میں آج یوں رسوا نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ 5 لاکھ پاؤنڈ کے خفیہ اکاؤنٹ کے اعتراف کے بعد بھی آفتاب شیر پاؤ کی طرح بدستور پیپلز پارٹی کا سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا، وہ بھی 19 غیر ملکی خفیہ اکاؤنٹس اور 18 پوشیدہ جائیدادوں کے ثبوتوں کے باوجود بے نظیر بھٹو کی طرح اپوزیشن لیڈر ہوتا، وہ بھی $1.5 ارب کے خفیہ اکاؤنٹ اس کے ثبوت معروف قانون دان اکرم شیخ کے پاس ہیں کے باوجود شیر پنجاب ہوتا، وہ بھی آسٹریلیا میں فارمز اور کوریا میں خفیہ فیکٹریوں کے باوجود مضبوط ترین وزیر ہوتا، وہ بھی لندن، واشنگٹن اور اوٹارو میں پوشیدہ فرموں کے کھلے رازوں کے باوجود سر پر وگ اوڑھ کر پھر رہا ہوتا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو کوئی انگلی اس کی طرف نہ اٹھتی، وہ ہر 2-2.5 سال بعد منتخب ہو کر آتا، لوٹتا، دم لینے کے لیے چلا جاتا اور پھر لوٹنے کے لیے آ جاتا۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے نادہندہ قرار دیے جانے کے باوجود اس کی مضبوط کرسی پر کوئی لرزہ طاری نہ ہوتا، اس کا کوئی بال تک بیکا نہ کر سکتا، اسے کوئی پکڑ نہ سکتا، اسے کوئی سزا نہ دے سکتا۔ بس میڈلسن اپنی اس غلطی پر نادم تھا، پاکستانی نہ ہونے پر شرمندہ تھا۔